حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے۔ اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا، تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا۔ کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے نا 2 کنجوس لوگوں کو پہلے بلایا، کنجوس آدمی تھے اللہ ماشاء اللہ، تو ان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا بڑا بہترین اعلیٰ کوالٹی کا، لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم نے نا ایک سبق لینا ہے آپ سے، تو کھانا تو آپ کو ملے گا اور آپ کی مرضی کا پکایا ہے، پر کھانے کا طریقہ ہمارا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہاں سے رکھ کے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ پرانے زمانے میں جو جراح ہوتے تھے بازو ٹوٹ جاتا تھا تو باندھ دیتے نا لکڑیاں رکھ کے، تو لکڑیاں رکھ کے نا ہاتھ باندھ دیے تاکہ یہ جوڑ موڑ نہ سکے، تو یہاں سے ہاتھ باندھ دیے کہ روٹی کھاؤ۔ کنجوس بندے تھے۔ اب انہوں نے لقمہ اٹھایا، ہاتھ بندھا ہوا، یہاں سے لے جا کے جب منہ میں پھینکا، وہ کپڑے بھی سارے الجھ گئے، حال بھی خراب ہو گیا، پر کھایا انہوں نے مزہ لے کے پورا۔ وہ بڑی بری حالت ہو گئی، وہ کنجوس تھے دونوں کو دسترخوان پہ روٹی کھائی جا رہی۔ اب ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اب ہم تمہیں 2 اور لوگوں سے بھی ملواتے ہیں۔ اب 2 وہ بندے بلائے جو دل کے سخی تھے، جو رزق کے معاملے میں اس کا زیادہ حریص نہیں تھے، ان کی بھوک جو تھی وہ کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا جناب ادھر آئیں آپ دونوں بھی، ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے، کہا آپ نے روٹی کھانی ہے، آپ نفیس لوگ ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، سخی بندے ہیں، پر کھانا آپ نے کھانا ہے، پر ہماری مجبوری ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ کے روٹی دینی ہے آپ کو۔ وہ 2 بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیے گئے، کھانا چن دیا گیا، ہاتھ یہاں سے باندھ دیے گئے، لیکن وہ سخی تھے۔ انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ لقمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے، کھانا بھی کھا لیا، کپڑے بھی بچ گئے، نفاست بھی قائم رہ گئی، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی، کام خاصا مشکل ہے کسی کے منہ میں لقمہ دینا، یہ کام بڑا مشکل ہے، یعنی کھانا آ جائے، پک جائے، پاس پہنچ جائے، اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے منہ میں دینا۔ لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ، نفاست نظر آئے گی، حسن نظر آئے گا، خوبصورتی نظر آئے گی، اس میں لطافت محسوس ہوگی، اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں، گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے، اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار۔ اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے۔